السلام علیکم۔ دعائے یوسف اور ان کی اپنی موت کی دعا کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہیں نبوت مل چکی، بادشاہت عطا ہو گئی، دکھ کٹ گئے، ماں باپ اور بھائی سب سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسے یہ دینوی نعمتیں تو نے مجھ پر پوری کی ہیں، ان نعمتوں کو آخرت میں پوری فرما۔ جب بھی موت اسلام پر آئے اور تیری فرما برداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں ملا دیا جاؤں، نبیوں اور رسولوں میں۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بوقت وفات ہو، جیسے کہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور دعا کی، اے رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں ملا دے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی دعا کی۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس دعا کا مقصد یہ ہو کہ جب بھی وفات آئے اسلام پر آئے اور میں نیکوں میں مل جاؤں، یہ نہیں کہ اس وقت آپ نے یہ دعا کی اپنی موت کے لیے۔ اس کی بالکل وہی مثال ہے جو کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ تجھے اسلام پہ موت آئے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ تجھے ابھی موت آ جائے، جیسے ہم دعا مانگتے خدایا ہمیں تیرے دین پہ ہی موت آئے اور ہمیں اسلام پہ ہی موت آئے، نیکوکاروں میں ہمیں ملا۔ اس کی مراد یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں موت آئے، ایمان پہ موت آئے، اور یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ قول ہے جب آپ کے تمام کام بن گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ملک، مال، عزت، آبرو، خاندان، برادری، بادشاہت سب مل گئے، تو آپ کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا اشتیاق ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نبی نے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ سے پہلے موت طلب نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے۔ ممکن ہے اس سے مراد ابن عباس کی یہ ہو کہ اس دعا کو سب سے پہل کرنے والے، یعنی خاتمہ اسلام پر ہونے کی دعا سب سے پہلے مانگنے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہوں۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی۔ باوجود اس کے اگر یہی کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی ہی دعا کی تھی تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں جائز ہو، ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ مسند میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کسی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے، اگر ایسے ہی تمنا کرنی ضروری ہے تو یوں کہے، اے اللہ جب تک میری حیات میرے علم میں میرے لیے بہتر ہے، جب تک میری حیات تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب تیرے علم میں میری موت میرے لیے بہتر ہے مجھے موت دے دے۔ بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی سختی کے نازل ہونے سے موت کی دعا ہرگز نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگیاں نیکیوں سے بڑھ جائیں گی، اگر وہ بد ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے، یا بلکہ یوں کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے مجھے زندہ رکھ۔ ہم میں سے ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں واضح نصیحت کی اور ہمارے دل گرما دیے۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ رونے والے ہو گئے جب حضرت ابی وقاص رضی اللہ عنہ روتے روتے ان کی زبان سے نکل گیا، کاش میں مر جاتا۔ آپ نے فرمایا سعد میرے سامنے موت کی تمنا کرتے ہو؟ 3 مرتبہ یہی لفظ دہرائے۔ پھر فرمایا اے سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جس قدر عمر بڑھے گی نیکیاں زیادہ ہوں گی تیرے حق میں، اور اگر گناہ کرے گا تو ممکن ہے کہ تجھے ہدایت مل جائے اور تجھے نیکی کرنے کی توفیق ملے۔ سنو، تم میں سے جو مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، مومن کے اعمال اس کی نیکیاں ہی بڑھاتے ہیں۔ یہ یاد رہے یہ حکم اس مصیبت میں ہے جو دینوی ہو، اس کی ذات سے متعلق ہو، لیکن اگر فتنہ مذہبی ہو، مصیبت دینی ہو تو موت کا سوال جائز ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے اس وقت دعا کی تھی جبکہ فرعون انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے کہ خدایا ہم کو صبر عطا کرو، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جب درد ذہ سے گھبرا کر کھجوروں کے تنے کے تلے گئیں تو بے ساختہ سے منہ سے نکلا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو آج لوگوں کی زبان سے بھلا دی گئی ہوتی۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب معلوم ہوا کہ لوگ انہیں زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ خاوند والی نہ تھیں اور حمل ٹھہر گیا تھا۔ پھر بچہ پیدا ہوا، دنیا نے شور مچایا، مریم بری بدکار عورت ہے، نہ ماں باپ برے تھے، بدکار تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی مخلصی کی اور بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں زبان دی اور مخلوق کو زبردست معجزہ ظاہر نشان دکھا دیا۔
ایک حدیث میں ایک لمبی دعا کا ذکر ہے جب یہ جملہ کیا، خدایا تو جس قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں کرنے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزوں کو انسان اپنے حق میں بری جانتا ہے، موت کو برے جانتا ہے، موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مال کی کمی کو انسان برائی خیال کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی ہے۔ الغرض دینی فتنوں کے وقت طلب موت جائز ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں جب دیکھا لوگوں کی شرارتیں کس طرح ختم نہیں ہوتی اور کس طرح اتفاق نصیب نہیں ہوتا تو دعا کی، اے رب العالمین مجھے تو اب اپنی طرف سے قبض کر لے، یہ لوگ مجھ سے اور میں ان سے تنگ آ چکا ہوں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس پر فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہوا اور امیر خراسان کے ساتھ بڑے مورکے پیش آئے تو آپ نے جناب باری سے دعا کی، خدایا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس حدیث میں فتنوں کے زمانے میں انسان قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش میں اس میں ہوتا اور ان زلزلوں سختیوں سے میں اس میں نہ شامل ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے جن سے بہت قصور سرزد ہو چکے تھے استغفار کیا تو اللہ نے ان کا استغفار قبول کیا اور انہیں بخش دیا۔ جب سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا اس وقت یوسف علیہ السلام نے آپس میں کہا ہم نے اپنے ابا جی کو کتنا ستایا ہے اور ہم نے بھائی یوسف پر بھی بہت ظلم توڑے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھائیوں کی اپنی جو انہوں نے کیا تھا ان کو وہ اپنی ظلم ستا رہے تھے اور ان کو گناہ کا خوف آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ دونوں بزرگ کے پاس گئے، انہی کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ان سے جا کے کہا ہم نے آپ کو بہت ستایا، آج سے پہلے ہماری ایسی حالت نہیں ہوئی تھی، آپ ہم دونوں کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس وقت ہم بہت کپکپا رہے ہیں، آج سے پہلے ہماری حالت ایسی نہیں ہوئی تھی۔ اور غرض کچھ اس طرح نرمی اور لجاجت کی کہ دونوں بزرگوں کا دل بھر آیا۔ ظاہر ہے انبیاء کے دلوں میں تمام مخلوق سے زیادہ رحم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں کیا بات کا تمہیں خوف ہے؟ انہوں نے کہا آپ تو ہمیں بخش دیں گے، ہم نے جتنے آپ کو ستایا، آپ پہ جتنے ظلم ڈھائے ہیں، تو کیا اللہ بھی ہمیں بخش دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ بھی آپ کو بخش دے گا۔ بھائیوں نے کہا آپ تو ہمیں دل سے معاف کر چکیں گے، لیکن ہمیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ معاف کرے۔ پوچھا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ آپ لوگ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کریں، یہاں تک کہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو جائے کہ خدا نے ہمیں بخش دیا۔ البتہ ہماری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ سکتا ہے، ورنہ ہم تو دونوں جہان سے گئے۔ اس وقت آپ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بڑے خضوع اور خشوع سے جناب باری میں گڑ گڑا کر دعائیں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 20 سال تک دعا قبول نہ ہوئی، آخرکار 20 سال بعد جب بھائیوں کے خون خوف سے خداوندی سے خشک ہونے لگا تب وحی آئی، قبولیت دعا کی اور بخشش فرزندے کی بشارت سنائی گئی۔ یہ بھی کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرے بعد نبوت بھی انہی کے خاندان میں ملے گی۔ اس سے بھائی وہ لوگ سب خوش ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ محمد مجھے ابراہیم اسحاق کی جگہ میں دفن کرنا۔ چنانچہ بعد انتقال آپ کی یہ وصیت کو پورا کیا اور ملک شام کی زمین میں آپ کو باپ دادا کے پاس دفن کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ حافظ۔